ان سے اگر کسی معاملے میں خطا ہوئی یا ان کے آپس کے اختلافات تھے وہ ہم کہیں اللہ کے سپرد. ڈنکے کی چوٹ پہ بخاری و مسلم کے حدیث کی روشنی میں ان کی غلطیاں بیان کرتا ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم. ناظرین، ایک جانور جس کا نام گرگٹ ہے وہ اشیاء کے ساتھ، چیزوں کے ساتھ مل کر اپنا رنگ تبدیل کر لیتا ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اتنا زیادہ کلرز کی تبدیلی اور رنگوں کی تبدیلی گرگٹ بھی نہیں کرتا ہوگا جتنے زیادہ رنگ موقف اپنے نظریے کو تبدیل انجینئر محمد علی مرزا صاحب نے کیا ہے. آپ اندازہ لگائیں، انجینئر محمد علی، آج میں انجینئر محمد علی مرزا صاحب کے سابقہ اور موجودہ موقف کو آپ حضرات کے سامنے رکھوں گا. آپ سب سے پہلے انجینئر محمد علی مرزا صاحب کے ماضی کے سابقہ بیانات سماعت فرمائیں کہ انجینئر محمد علی مرزا صاحب کا حضرات صحابہ کرام کے بارے میں، خاص طور پر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں نظریہ اور عقیدہ کیا رہا ہے. اور یزید بن معاویہ کی آڑ کے اندر جن لوگوں نے سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر زبان درازی کی، ہم ان سے بھی کوئی محبت نہیں کرتے. ہم سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ محبت کرتے ہیں اور ان کی جو اجتہادی غلطیاں ہیں وہ اللہ تعالیٰ معاف کرے گا. ہم ان کے بارے میں اپنی زبان نہیں کھولتے. جی، اب انجینئر محمد علی مرزا صاحب کے ہم موجودہ اور حالیہ بیانات آپ حضرات کے سامنے پیش کریں گے. سب سے پہلے ذرا یہ سماعت فرمائیں. ہماری قسمت اچھی ہے کہ ہم آپ کے زمانے میں نہیں، ورنہ آپ کے اوپر تلوار ہم سونت لیتے مولا علی کے حق میں. اور آپ کی قسمت اچھی ہے کہ آپ ہم سے بچ گئے. لیکن اب ہم اپنی زبان تو کم از کم کھولیں گے. اس زمانے میں تو ہم نے تلوار بھی اٹھا لینی تھی. جی جناب، اب فیصلہ میں نے نہیں بلکہ آپ لوگوں نے یہ فیصلہ کرنا ہے. میں خاص طور پر انجینئر محمد علی مرزا صاحب کے سٹوڈنٹس، سب سے پہلے میں ان کے سامنے یہ اپنا مقدمہ رکھتا ہوں. انجینئر محمد علی مرزا صاحب اپنا مقدمہ بار بار عوام کے سامنے رکھتے ہیں کہ ہمارا مقدمہ بخاری نے حل کر دیا، ہمارا مقدمہ مسلم نے حل کر دیا. آج ہمارا مقدمہ انجینئر محمد علی مرزا صاحب، بلکہ میں یہ کہوں گا اولڈ انجینئر بمقابلہ نیو انجینئر، آج یہ مقابلہ کون جیتے گا؟ سب سے پہلے یہ مقدمہ میں انجینئر محمد علی مرزا صاحب کے چوزے جو سٹوڈنٹس کہلاتے ہیں ان کے سامنے پیش کر رہا ہوں. فیصلہ آپ نے کرنا ہے. خدا را اندھی تقلید مت کرو، اندھے مقلد مت بنو. انجینئر صاحب کی باتوں کو سنیں اور سب سے پہلے فیصلہ آپ خود فرمائیں. تو یہ میں نے بتایا کہ یہ اہل سنت اور اہل تشیع کے درمیان کامن ہے کہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یار غار ہیں. اور اب سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس آیت کے تحت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں، کیونکہ یہ اس میں کیا الفاظ ہے؟ اذ یقول لصاحبہ، کہ جب وہ اپنے صحابی سے کہتے تھے، ساتھی سے. اب چونکہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحابیت قرآن سے ثابت ہو گئی ہے پرٹیکولرلی، اس لیے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحابیت کا انکار کرنے والا کافر ہے، جو آپ کی صحابیت کا انکار کرتے ہیں. گالی گلوچ کرنا یا ان پر لان تان کرنا وہ فسق ہے، لیکن ان کو منافق کہنا یا معاذ اللہ استغفر اللہ کافر کہنا، وہ بندہ دار اسلام سے خارج ہو جائے گا. تو میں اس میں ایک آسان جملہ بولتا ہوں کہ اسلام میں داخل کرتے وقت جو چیزیں آپ نے کسی سے پڑھوائی تھی نا، جب تک وہ ان چیزوں کا انکاری نہیں ہوتا اس وقت تک اسلام سے نکل نہیں سکتا. وہ آپ جب کسی کو مسلمان کرتے ہیں تو کیا آپ اس کو کیا یہ پڑھاتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ابو بکر ولی اللہ؟ تو اب حضرت ابو بکر کا انکار کرنے سے وہ اسلام سے نہیں نکلے گا. تو اب حضرت ابو بکر کا انکار کرنے سے وہ اسلام سے نہیں نکلے گا. تو اب حضرت ابو بکر کا انکار کرنے سے وہ اسلام سے نہیں نکلے گا. یا عمر ولی اللہ یا عثمان ولی اللہ یا علی ولی اللہ، یہ تو نہیں پڑھواتے. ایون جو یہ پڑھتے ہیں وہ بھی کہتے ہیں نہیں جی یہ تو ہم ایک سلوگن کے طور پہ کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہی ہے. نماز میں وہ بھی یہی پڑھ رہے ہوتے ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ حضرت ابو بکر عمر عثمان و علی کا انکار کر کے کوئی کافر نہیں ہوتا نا. تو باقی تو آپ کے مولوی تو کسی کھاتے میں نہیں ہے نا. یہ میں آپ کو ایک کریٹیکل ایشو سمجھانے لگا ہوں. آج کی ڈیٹ میں بھی اگر کوئی کسی صحابی کو اپنے علم کی بنیاد پہ کافر بھی ڈکلیئر کر دے، وہ یہ سمجھے کہ میرے نزدیک وہ کافر تھا، تو اس سے یہ نہیں ہوگا کہ ہم اس کی تکفیر کریں گے. اب چونکہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحابیت قرآن سے ثابت ہو گئی ہے پرٹیکولرلی، اس لیے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحابیت کا انکار کرنے والا کافر ہے، جو آپ کی صحابیت کا انکار کرتے ہیں. گالی گلوچ کرنا یا ان پر لان تان کرنا وہ فسق ہے،
لیکن ان کو منافق کہنا یا معاذ اللہ استغفر اللہ کافر کہنا، وہ بندہ دار اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ اس تک جو روایتیں پہنچی ہیں وہ یہی سمجھتا ہے۔ جی، آپ حضرات نے انجینئر محمد علی مرزا صاحب کی ساری گفتگو سنی اور نئی گفتگو بھی سنی، نئے اور حالیہ بیانات بھی سماعت فرمائے آپ نے۔ اب فیصلہ آپ نے کرنا ہے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ اور بقیہ صحابہ کے بارے میں جو بندہ اس قسم کا نظریہ رکھتا ہو، جو حالیہ نظریہ اس وقت انجینئر محمد علی مرزا صاحب کا ہے، اس کے بارے میں خود انجینئر محمد علی مرزا صاحب کا فیصلہ کیا تھا، فتویٰ کیا تھا، اور انجینئر محمد علی مرزا صاحب کا موقف کیا تھا۔ آج الحمدللہ میرا وہی موقف ہے اور اسی موقف پر ڈٹا رہوں گا۔ آپ حضرات انجینئر اولڈ انجینئر کو فالو کریں گے یا نیو انجینئر کو فالو کریں گے، فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے۔ انجینئر محمد علی مرزا صاحب کی ایک سب سے بڑی منافقت جو آپ حضرات کے سامنے میں اس وقت لانا چاہ رہا ہوں، وہ یہ کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ یا ان جیسے دوسرے صحابہ، وہ عمر بن عاص ہوں یا مغیرہ بن شعبہ ہوں، ان صحابہ کرام کو انجینئر محمد علی مرزا رضی اللہ عنہ کیوں کہتا رہا ہے۔ سب سے پہلے انجینئر صاحب کی آپ حالیہ گفتگو ملاحظہ کریں کہ کیمرے کے سامنے انجینئر محمد علی مرزا ان کو رضی اللہ عنہ کیوں کہتے ہیں، کس انداز میں بیان کر رہے ہیں، نمبر ایک۔ نمبر دو، انجینئر محمد علی مرزا صاحب کا اندر اور دل کی بات جو انجینئر صاحب خود نقل کر چکے ہیں، آپ اندازہ لگائیں کہ منافقت کی انتہا ہے۔ جب انجینئر محمد علی مرزا صاحب سے یہ سوال ہوا کہ آپ ان حضرات کو رضی اللہ عنہ کیوں کہتے ہیں، تو اس کا جواب ملاحظہ کریں کہ انجینئر صاحب منافقت کی انتہا کو پہنچے ہوئے ہیں کہ ہم دل پر پتھر رکھ کے ان کو رضی اللہ عنہ کہتے ہیں۔ اور اس سے بھی بڑی بات ہو رہی ہے، وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور تم سے یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ وہ کیا کیا کرتے تھے، تمہیں یہ پوچھا جائے گا کہ تم نے کیا کیا دنیا کے اندر۔ تو یہ آج کے دور کے اندر بھی جب ہم بحثیں لے کر بیٹھ جاتے ہیں، اہل تشیع جب اہل سنت کے ساتھ بحث کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں حضرت علی کی خلافت حق تھا، ابو بکر و عمر نے رضی اللہ عنہم نے اس کو جو ہے وہ غصب کیا، نعوذ باللہ، تو ہم ان بحثوں میں الجھ جاتے ہیں۔ اس کا بھائیو ایک ہی جواب ہے، تلک امۃ قد خلت لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم۔ تو بھائیو اگر ابراہیم علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام اور ان کے 12 بیٹوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ وہ فوت ہو کے اللہ کے پاس جا چکے، اپنے اعمال ساتھ لے گئے، وہ امت گزر چکی ہے، ان کے اعمال ان کے ساتھ، تو سیدنا ابوبکر، سیدنا عمر، سیدنا عثمان، سیدنا علی رضی اللہ عنہم اجمعین کوئی پیغمبر تو نہیں ہے نا؟ ان سے اگر کسی معاملے میں خطا ہوئی یا ان کے آپس کے اختلافات تھے، وہ ہم کہیں اللہ کے سپرد، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو آپس میں راضی کر کے انشاءاللہ ان کا داخلہ جنت میں فرمائے گا انشاءاللہ۔ تو ان بحثوں میں نہ ہم الجھیں، ہم یہ دیکھیں کہ ہمیں کیا کرنا ہے، ہمیں کیا کرنا ہے، اس ایک الہ کی عبادت کرنی ہے۔ ان سے اگر کسی معاملے میں خطا ہوئی یا ان کے آپس کے اختلافات تھے، وہ ہم کہیں اللہ کے سپرد۔ یعنی کہ صحابہ کی 3 کیٹیگریز بتائی گئی ہیں، ایک جو شروع میں ایمان لے آئے، دوسرے پکے منافق، اور تیسرے ملے جلے اعمال کرنے والے۔ میں حضرت معاویہ کو، حضرت مغیرہ کو، عمر بن عاص رضی اللہ عنہ مجمعین کو اس تیسری کیٹیگری میں سمجھتا ہوں، ملے جلے اعمال، اچھے برے اعمال۔ اس میں آتا ہے اللہ تعالیٰ قریب ہے کہ ان کے ساتھ جو بھی معاملہ فرمائے گا وہ اللہ کے، ان سے اگر کسی معاملے میں خطا ہوئی یا ان کے آپس کے اختلافات تھے، وہ ہم کہیں اللہ کے سپرد۔ میں معاویہ بن ابی سفیان، مغیرہ ابن شعبہ، عمر ابن عاص، بسر بن ارطاہ رضی اللہ عنہ مجمعین کو اس حوالے سے صرف عزت کرتا ہوں کہ وہ اصحاب ہیں، باقی جو ان کے اعمال ہیں وہ اللہ کو خود جواب دہ ہے۔ میں لعنت کا قائل نہیں ہوں، لیکن ڈنکے کی چوٹ پہ بخاری و مسلم کے حدیث کی روشنی میں ان کی غلطیاں بیان کرتا ہوں۔ ان سے اگر کسی معاملے میں خطا ہوئی یا ان کے آپس کے اختلافات تھے، وہ ہم کہیں اللہ کے سپرد۔ ڈنکے کی چوٹ پہ بخاری و مسلم کے حدیث کی روشنی میں ان کی غلطیاں بیان کرتا ہوں۔ اب تھوڑی سی بات ماموں کے بیٹے کے بارے میں ہو جائے، یزید کے بارے میں، کیونکہ حضرت معاویہ ہمارے روحانی ماموں ہیں، ساڈے مامے دا پتر تے لگتا ہے یزید، پر وہی گل ہے کہ حضرت نوح دا بیٹا اگر غلط کام کرے گا تو نوح علیہ السلام کی وجہ سے اس کو کوئی نہیں سپورٹ ملے۔ تو حضرت امیر معاویہ کی ایک بہن سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی، ہماری ماں ہے، اور ان کے والد سیدنا ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے سسر ہے۔ کوئی بندہ ان کے بارے میں بکواس کرے گا، وہ اپنی نسبت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سمجھے ٹوٹ گئی، اہل بیت سے بھی ٹوٹ گئی۔ یہاں پہ میں ایک بات خصوصاً اہل تشیع کے لیے کر دوں، اپنا اہل سنت کا مقدمہ میں ان کے سامنے رکھ دیتا ہوں کہ اہل تشیع بھائیوں سے بھی میری ریکویسٹ ہے کہ وہ اہل سنت کے بارے میں اس حوالے سے کوئی بدگمان نہ ہو۔ اہل سنت میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے۔ ہم حضرت معاویہ ہوں، حضرت مغیرہ ابن شعبہ ہوں، حضرت عمر ابن عاص ہوں، حضرت بسر ہوں رضی اللہ عنہم اجمعین، ہم صرف ان کا اتنا دفاع کرتے ہیں کہ ان پہ لعنت نہ کریں، ان کے مرنے کے بعد وہ اللہ کے پاس جا چکے ہیں، اللہ جانے ان کا معاملہ، ہم صرف اتنا دفاع کرتے ہیں، باقی ان کی غلطیوں کا کوئی جھوٹا دفاع نہیں کرتے۔ کوئی بندہ ان کے بارے میں بکواس کرے گا، وہ اپنی نسبت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سمجھے ٹوٹ گئی۔ لیکن اب ہم اپنی زبان تو کم از کم کھولیں گے، اس زمانے میں تو ہم نے تلوار بھی اٹھا لینی تھی،
تو اب آپ تلوار سے بچ گئے لیکن زبان سے نہیں بچیں گے. کوئی بندہ ان کے بارے میں بکواس کرے گا وہ اپنی نسبت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سمجھے ٹوٹ گئی. لیکن اب ہم اپنی زبان تو کم از کم کھولیں گے. تو اب آپ تلوار سے بچ گئے لیکن زبان سے نہیں بچیں گے. اب وقت کے ساتھ ساتھ میں نے چیزوں کو کھول کر بیان کرنا شروع کیا. پہلے میں ضمناً چیزوں کو بیان کرتا تھا، پھر جب اس سے کنفیوژن کھڑی ہوئی ہے پھر میں نے وہ مقدمہ بیان کرنا شروع کر دیا. آپ لوگوں کو یاد ہے میرے شروع کے جو کلپس تھے وہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں کھول کے بیان نہیں کرتا تھا. اس کا یہ مطلب نہیں تھا کہ مجھے اس وقت نہیں پتا تھا کہ انہوں نے اپنے دور ملوکیت کے اندر کیا کچھ کیا ہے امت کے ساتھ. بس میں اس میں پردہ ڈال دیتا تھا. پھر جب حالات سازگار ہوئے تو میں نے اس کو کھول کر بیان کر دیا. آپ ماشاءاللہ اتنے بڑے عالم ہیں. عالم میں کہہ رہا میں تو جاہل آدمی ہوں، میرے پاس کوئی ڈگری نہیں. سب کچھ جاننے کے باوجود آپ امیر معاویہ کو رضی اللہ عنہ کس دل سے اور سوچ کے تحت کرتے ہیں؟ یار بڑی بار جواب دے چکا ہوں، چھڑ دو یار. دل پہ پتھر رکھ کے کہتے ہیں، ہمیں پتہ ہے. دل پہ پتھر رکھ کے کہتے ہیں، ہمیں پتہ ہے. تیسرا جو مین ٹاپک تھا وہ تھا قرآن کیسے محفوظ ہوا. اس میں نے ڈیٹیل سے گفتگو کی تھی لیکن میں آج اس کو مختصر بات کر رہا ہوں کہ قرآن پاک 25 سال کے اندر کتابی شکل تک پہنچا. اس میں سے سب سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک دور میں وحی لکھوائی گئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم وحی لکھواتے تھے اور اس میں زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ ٹاپ آف دا لسٹ آپ کے لکھنے والے تھے، کاتب وحی. سیدنا معاویہ بھی تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور بھی صاحب تھے، پر زید بن ثابت ٹاپ آف دا لسٹ تھے. جی یہ تو حضرت معاویہ پہ اٹیک جو ہے وہ قرآن پہ اٹیک ہے، وہ وہی لکھا کرتے تھے. وہ بھائی کیڑی وہی لکھی؟ فتح مکہ کے موقع پر جو بندہ مسلمان ہوا جب 99.99% قرآن نازل ہو چکا ہے، اس کے بعد کون سی وہی لکھی ہے؟ اور اگر لکھی تھی اور لیبل پرسنالٹی تھی تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی ڈیوٹی لگا دیتے نا، جو تسی مامے بنے ہوئے ہو جناب 1400 سال بعد انہوں نے وکالت پہ کر دو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہی لکھواتے تھے، سیدنا معاویہ بھی تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. وہ بھائی کیڑی وہی لکھی؟ فتح مکہ کے موقع پر جو بندہ مسلمان ہوا جب 99.99% قرآن نازل ہو چکا ہے، اس کے بعد کون سی وہی لکھی؟ علی نے کاتب وحی سے انکار کیا. میرا کلپ آدھا لگایا، میں کب انکار کرتا ہوں؟ وہ بھائی کیڑی وہی لکھی؟ فتح مکہ رحمت اللہ علی الکاذبین. اور یزید بن معاویہ کی آڑ کے اندر جن لوگوں نے سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر زبان درازی کی، ہم ان سے بھی کوئی محبت نہیں کرتے. ہم سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ محبت کرتے ہیں اور ان کی جو اجتہادی غلطیاں ہیں وہ اللہ تعالیٰ معاف کرے گا. ہم ان کے بارے میں اپنی زبان نہیں کھولتے. انہوں نے کہا کہ یہ حضرت معاویہ کے بارے میں جو حدیثیں فضیلت کی مل رہی ہیں نا، حضرت علی کو تو نیچا نہیں کر سکتے تھے، یہ گھڑی ہیں انہوں نے کہ چلو ان کو تو نیچا نہیں کر سکتے کھینچ کے، ان کو اوپر کر کے برابر لے آئیں اور علی معاویہ بھائی بھائی کا جالی ایک نعرہ جو ہے وہ چاکنگ کروا دیں. اتنا اس نے نقصان پہنچایا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت غالب آئی، اس نے اسلام قبول کر لیا اور الحمدللہ صحابہ کرام نے ان کو ایز اے صحابی ایکسپٹ کر لیا. انہی کے بیٹے ہیں سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو جلیل القدر صحابی ہیں. انہی کے بیٹے ہیں سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو جلیل القدر صحابی. امام احمد بن حنبل کے اس جواب میں اشارہ ہے کہ کچھ لوگوں نے حضرت معاویہ کے لیے بے بنیاد فضائل گھڑ لیے ہیں جن کی کوئی اصلیت نہیں ہے. یہ حقیقت ہے کہ حضرت معاویہ کے لیے روایتیں فضیلت تو بہت سی آئی ہیں، مگر ان احادیث میں سے کوئی بھی اصول محدثین پر اسنادی حیثیت سے صحیح نہیں ہے کہ حضرت معاویہ کے لیے صحابیت کے سوا کوئی اور فضیلت ثابت نہیں ہے. سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو جلیل القدر صحابی ہیں کہ حضرت معاویہ کے لیے صحابیت کے سوا کوئی اور فضیلت ثابت نہیں ہے. جی ناظرین، تو آپ نے سنا کہ انجینئر محمد علی مرزا صاحب حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کیا فرما رہے ہیں کہ ہم اپنی زبانوں کو ان کے بارے میں بند رکھیں گے، اور ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں جو بکواس کرے گا وہ اپنی نسبت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اور اہل بیت کی طرف مت کرے. ان کی نسبت ٹوٹ گئی، ان کی نسبت اہل بیت سے اور حضور سے ٹوٹ چکی ہے جو حضرت معاویہ اور حضرت ابو سفیان کے بارے میں بکواس کرے گا. میں انجینئر محمد علی مرزا صاحب کے فالوور سے یہ بات کروں گا کہ آپ تنہائی میں بیٹھ کر ذرا سوچیں کہ انجینئر محمد علی مرزا صاحب کی منافقت واضح ہونے کے بعد وہ ذرا سوچیں کہ یہ اپنی نسبتوں کو اہل بیت کی طرف اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جوڑ کر رکھنا چاہتے ہیں یا توڑنا چاہتے ہیں. کہ پہلے جو شخص ان حضرات کے بارے میں زبان درازی کرنے کو منع کیا کرتا تھا اور جو شخص ان کو رضی اللہ عنہ دل سے تسلیم کیا کرتا تھا، آج وہ ان کی مخالفت میں سر عام بیان بازیاں کر رہا ہے. آج وہ ان کے گردنوں کے اوپر تلوار سونتنے کے لیے تیار ہے اور اپنی زبان درازی اور اپنی زبان سے ان کے بارے میں اس طرح کے کلمات کہنے کے لیے تیار ہے. تو یہ کھلی منافقت نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ انجینئر محمد علی مرزا صاحب کی منافقت واضح ہو جانے کے باوجود جو انجینئر کے چوزے اب بھی انجینئر والا موقف رکھیں گے تو پھر انجینئر محمد علی مرزا صاحب کے چوزوں کا، سٹوڈنٹس کا اللہ ہی حافظ ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو ہدایت دے. ہم دعا کے ماں سوا آپ کے لیے کچھ نہیں کر سکتے.